أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ذالک نتلو یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو علیک آپ پر من آیاتی آیتوں سے والذکر الحکیم اور حکمت والی باتیں ان مثل عیسیٰ بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کمثل آدم علیہ السلام کی طرح ہے خلقہ من تراب ان کو پیدا کیا رب العالمین نے مٹی سے ثم قال له پھر کہا ان کو کن ہو جا فیکون پس وہ ہو گئے الحق من ربک پس یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے فلا تکن من الممترین بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں فمن حاجک تو جو اب بھی آپ سے جھگڑا کرتا ہے فیہ اس بارے میں من بعد ما جاءک من العلم علم آ جانے کے بعد فقل تعالوا پس آپ کہہ دو آ جاؤ ندعو ابنانا ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو وابناکم اور تمہارے بیٹوں کو ونساءنا اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو وانفسنا وانفسکم اپنے بندوں کو وانفسکم اور تم اپنے بندوں کو ثم نبتہل پھر ہم گڑ گڑا کے مانگیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر ہم کریں لعنت اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر ان هذا لهو القصص الحق بے شک یہ البتہ قصے جو بیان ہوئے ہیں حق سچے ہیں وما من الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تعالی وان اللہ لهو العزیز الحکیم اور بے شک اللہ تعالی عزیز ہے یعنی غالب ہے حکیم حکمتوں والا ہے وان تولوا پس اگر پھر بھی وہ پھر جائیں فان اللہ پس بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے، دوبارہ آئیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اس کے اوپر دلائل دیے تھے کہ متوفی کا ورافیو کا وغیرہ، یہ اس سے پھر اعتراض تھا، ایک اعتراض وہ مرزائی کرتے ہیں، اس اعتراض کا جواب دیا، یہ سارا کچھ کل کے درس میں ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، وہ ضرور دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس کے اوپر دلائل میں نے کافی سارے دے دیے تھے کہ وہ ضرور تشریف لائیں گے اور لانے کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ پھر ایمان والے ہوں گے ان کو اچھا صلہ ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے، کفر کے اوپر ڈٹے رہیں گے، ان کو رب العالمین دردناک قسم کا عذاب دیں گے، بڑا سخت قسم کا عذاب دیں گے، پھر وہاں ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم آیتیں آپ کے اوپر پڑھ رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں والذکر الحکیم، اور حکمت کی باتیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ اصل میں کس نے بتائی ہیں؟ رب العالمین نے بتائی ہیں۔ آپ کو ان کا پتہ نہیں تھا، جب آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ کو بتا دی گئی ہیں، مطلب آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے جو بالکل سچی سچی باتیں کی ہیں، حق باتیں کی ہیں، حالانکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، بالکل صحیح واقعات آپ بتا رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ان مثل عیسیٰ، پھر ایک اعتراض کرتے تھے وہ جو آئے تھے نجران سے عیسائی نبی علیہ السلام کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے، انہوں نے اعتراض کیا کہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس سے معلوم ہو ان کے پاس اختیار ہیں تب پیدا ہوئے نا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہیں تب باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ الہ ہے، معبود ہے، خدا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے، لیکن دیکھیے گا آدم علیہ السلام دونوں کوئی نہ ماں نہ باپ ہے، اس کے باوجود رب العالمین نے پیدا کر دیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی الہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی طاقت کی نشانی ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے۔ دیکھو بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی دے سکتا ہے۔ آگے فرمایا ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کا مثل آدم علیہ السلام کے مشابہ ہے۔
خلقہ من تراب، رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، یعنی ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، ثم قال له، پھر کہا اس کو کن ہو جا، یعنی زندہ ہو جا، فیکون، پس وہ زندہ ہو گئے۔ الحق من ربک، یہ سارے کا سارا جو معاملہ پیچھے ہوا یہ کیا ہے؟ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو، یعنی اس میں اب شک کی تو بات پیچھے رہی نہیں ہے، شک کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے، ساری کی ساری باتیں دلائل کے ساتھ ثابت کر دی گئی ہیں، دلائل سے مزین کر دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں الہ اور معبود نہیں ہے، دلائل سے بالکل بتا دیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے کہ الہ اور معبود ذات صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس کے باوجود کچھ بے ایمان لوگ ایسے جو ضدیاں نہیں مانتے، ان کو پھر آگے مبالغے کا چیلنج ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو اب بھی آپ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے کہ علم آ چکا ہے، بتا دیا جا چکا ہے، سارا سمجھا دیا جا چکا ہے، اس کے باوجود آپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، پھر آپ کیا کہیں؟ فقول، آپ کہیں تعالو، لے آؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بندوں کو بلاؤ۔ پتہ چلتا ہے میدان میں آ جاؤ، مناظرہ، وہاں مبالغہ کرتے، مناظرہ نہیں کر رہے تھے وہ، مناظرہ تو وہ ہار گئے، اب مبالغے کی طرف نبی علیہ السلام کا مبالغہ کر لو بھئی، اگر نہیں مان رہے، اتنے ضدی ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان اگر والا ضدی ہو اس کے ساتھ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ثم نبتہل، پھر مبالغہ ہوتا کیا ہے؟ مبالغے میں بیٹھ کے دونوں فریق پر دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو دوسرے کے اوپر اپنی لعنت بھیج دے، اور اگر وہ سچا ہے تو میرے اوپر رحمت بھیج دے، یعنی ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے اولاد کو لے آؤ تم بھی، اور ہمیں اپنی اولاد کو لاتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ اب جو یہ تھے نجران والے، انہوں نے مبالغے کو قبول نہ کیا اور وہ بھاگ گئے۔ اب دیکھیے گا یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو گمراہ، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، وہ یہاں سے مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابنانا سے مراد ہے حسن حسین، کیا کہتے ہیں وہ؟ ابنانا سے مراد ہے حسن حسین، اور نساءنا سے مراد ہے حضرت فاطمہ، اور انفسنا سے مراد ہے حضرت علی۔ اب سنیے گا وہ یہاں سے دلیل کیسے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں انفسنا سے حضرت علی ہیں، گویا کہ نفس نبی حضرت علی ہوئے، نفس نبی کیا ہوئے؟ حضرت علی ہیں۔ جب نفس نبی علی ہیں، علی نبی علیہ السلام کا نفس ہے، تو پھر اس کے باوجود صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے ان سے خلافت چھینی ہے، خلافت تو ان کا حق بنتا تھا۔ انفسنا سے مطلب کہ وہ ان کے اپنے نفس سے ہیں، جب اپنے نفس سے ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نفس نبی کو زیادہ حق ہے کہ وہ خلافت، اس کے پاس خلافت آئے، حالانکہ صدیق اکبر ایسے نہیں ہے، فاروق اعظم، عثمان غنی ایسے نہیں ہے۔ تو اس دلیل سے انہوں نے یہ کیا کیا ہے، کہتے ہیں دیکھیں جی خلافت کا حق علی کا تھا، لیکن نعوذ باللہ چھین لیا ہے تینوں نے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اب دیکھیے گا، انفسنا سے مراد آپ نے علی کہاں سے لی، اور ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم سے حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، یہ کہاں سے مراد لے لیا آپ نے؟ کیسے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں ان کو لے کے آؤں گا یا وہ آئے ہوں میدان میں؟ اصل بات ہے مبالغہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ مبالغہ، جب مبالغہ ہوا نہیں، وہ میدان میں آئے نہیں، تمہیں کیسے پتہ چل گیا ہے علی تھے وہ؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جب مبالغہ ہوا نہیں، میدان میں آئے نہیں، نہ حضرت فاطمہ آئی، نہ حضرت علی آئے، نہ ان کے دونوں بیٹے آئے، جب میدان میں کوئی بھی نہیں آیا، تو پھر کیسے معلوم ہوا کہ اس سے مراد حضرت علی ہے، اس سے مراد حضرت حسن حسین، اس سے مراد حضرت فاطمہ ہے؟ اپنے پاس ایک گپے ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے اپنے امام ہیں جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ہے حضرت ابوبکر کی اولاد، حضرت عمر کی اولاد، حضرت عثمان کی اولاد، حضرت علی کی اولاد۔ ابناء سے مراد کیا ہے؟ حضرت عمر کی اولاد، حضرت صدیق اکبر کی اولاد، حضرت عثمان غنی کی اولاد، اور حضرت علی کی اولاد، چاروں کی اولاد یہاں مراد ہے، خالی حضرت علی کی نہیں۔ سمجھائیے کو نہیں آئی؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نساءنا میں بیٹیاں آتی ہوتی ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، مطلب بیٹیاں، سب سے پہلے تو آئے گی بیوی، سب سے پہلے بیوی نہیں آئے گی نساءنا میں، اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، مطلب کیا؟ بیوی، سب سے پہلے بیوی مراد ہے، تو بیوی کو نکال کے باقی سب کو داخل کر رہے ہیں، تو یہ بے ایمانی ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ کو داخل کیا، باقی بیویوں کو داخل کیوں نہیں کیا؟
حالانکہ وہاں تو مبالہ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی آیا ہی نہیں، تو بیویوں کو وہاں سے کیسے خارج کر دیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور دوسری بات یہاں پہ اصل میں بے ایمان وہ اس لیے حضرت فاطمہ کا نام لے رہے ہیں چونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا نہیں حضرت فاطمہ کو بلایا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اگر بیٹی زیادہ ہوتی تو پھر دوسروں کو بھی بلاتے، ہے نا؟ پتہ نہیں سن ہی نہیں رہے، نہ ہاں نہ کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4، اور وہ شیعہ کتنی کہتے ہیں؟ ایک بیٹی کہنے کے اوپر دلیل دیتے ہیں، دیکھو جی مبالغے میں نبی علیہ السلام کو صرف ایک بیٹی نظر آئی، ان کو اس کو بلا رہی ہے، باقی کو کیوں نہیں بلایا؟ اگر باقی بیٹیاں بھی ہوتی تو آپ ان کو بھی بلاتے۔ اس کا جواب دیا گیا آسان بالکل، یہ صرف لوگوں کے ذہنوں میں اشکال ڈالتے رہتے ہیں، دیکھو جی اگر اور بیٹیاں تھی وہ بھی آتی، معلوم ہوا کہ صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ تو یہاں جب مبالہ ہوا، یہ مبالہ ہوا ہے یا تو کیا کہتے ہیں 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں؟ مبالہ کتنی ہجری میں ہوا ہے؟ 9 میں یا 10 میں؟ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ مبالہ کتنی میں ہوا ہجری میں؟ 9 میں یا پھر 10 میں؟ لیکن صرف فاطمہ اس وقت زندہ تھی، باقی بیٹیاں پہلے وفات پا چکی تھی، اور وفات شدہ کو کیسے وہ اٹھا کے نبی علیہ السلام وہاں پہ لے آتے؟ آپ دیکھیے گا ان کی حیات القلوب، شیعوں کی اپنی کتاب ہے حیات القلوب، اس کا باقاعدہ حوالہ ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ بی بی زینب کی جو ہے نبی السلام کی بیٹی زینب ہے، ان کی وفات ہے 7 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں؟ 7، یہ 2 سال پہلے فوت ہو چکی تھی اگر 9 میں مبالہ ہوا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں رقیہ، وہ 2 ہجری میں وفات پا چکی تھی، کتنی ہجری میں؟ 2 میں۔ اگر 2 ہجری میں وہ وفات پائی ہیں، 9 کو مبالہ ہو تو 7 سال پہلے وفات یہ پا چکی تھی۔ اور ام کلثوم یہ 7 ہجری کو وفات پائی ہیں، ام کلثوم کتنی کو؟ 7 کو یہ وفات پائی ہیں، تو پھر کتنے سال باقی؟ 2 سال پہلے وفات پا چکی ہیں۔ تو جو وفات پا چکا ان کو کہاں سے اٹھا کے لے آتے؟ ان کی اپنی کتاب حیات القلوب شیعوں کی کتاب ہے، ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی وفات فلاں 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 تاریخ کو ہے۔ جو پہلے وفات پا چکی تھی وہ کیسے وہاں پہ آ جاتی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دلیل پکی نہیں ہے کہ اس میں فاطمہ ہی ہے، معلوم ہوا کہ ایک ہی بیٹی ہے، بالکل ساری باتیں غلط ہیں۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم